ہے نا, آپ اس پہ کی بورڈ پہ بٹن پہ مارتے رہو, کمپیوٹر نہیں چلتا, آپ کو اس کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے اس نظام کو آپ کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں میں دم نہیں ہے نا اپنی باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کا, تو وہ چھوڑیں, معافی مانگے اور جو ہے وہ بادشاہت اناؤنس کریں اس ملک میں, اور لا کے عمران خان صاحب کو بادشاہ بنا کر جو ہے پیش کر دیں. کیوں جو ہے وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر, اس سے قبل ماضی میں بھی آپ نے ایک بات تو یہ کہی کہ ملک چلانے والے, نظام چلانے والوں سے آپ نے کہا یہ نظام اس وقت تو سیاسی جماعتیں چلا رہے ہیں جو کہ عوام کے سامنے آ رہی ہے. پاکستان کی جوڈیشری چلا رہی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, پاکستان کا میڈیا چلا رہا ہے, پاکستان کی, اور پھر کوئی جو بچہ خوشہ رہ گیا وہ سیاستدان اسمبلی میں چلا رہے ہیں. سیاستدان تو فارغ ہے. یہ حکومت کو تو میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو معافی مانگنی چاہیے اجتماعی طور پر, اور اپنی نااہلی کا اور اپنی امپورٹنٹ ہونے کا, امپورٹنٹ نہیں امپورٹنٹ, اپنی جو ہے نا وہ نامرد ہونے کا جو ہے وہ ان کو اعتراف کرنا چاہیے, اور جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے, اور جو ہے وہ جا کے اجتماعی طور پر پوری اسمبلی جائے وزیر اعظم کی قیادت میں, اور جا کر عمران خان صاحب سے معافی مانگے اور کہ سر غلطی ہو گئی ہے, آپ کو جو ہے وہ ہم نے آئینی طور پر, قانونی طور پر ہم نے آپ کو جو ہے وہ ووٹوں سے جو ہے وہ ہٹایا ہے, ووٹوں سے بے دخل کیا ہے, آئیے آپ جو ہے وہ ہم سے نہیں چل رہی, آپ جس کو چاہیں آپ بند کریں, اپنی ہتھکڑیاں لگا کے جائیں ساتھ. وزیر اعظم اب خود ہی لگا اس لیے کہ انہوں نے اس کے بعد اس کو بند کرنا ہے. انہوں نے پھر یہ آسرا نہیں کرنا کورٹ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, انہوں نے خود ہی کورٹ جوڈیشری بننا ہے, انہوں نے خود ہی پولیس بننا ہے, انہوں نے خود ہی جج بننا ہے, انہوں نے خود ہی فیصلے کر رہے ہیں سارے. چلاؤ یار اسی طرح سے چلاؤ, اور یہ جیل ویل کھول دینے چاہیے یہ غریبوں کو, مظلوموں کو, بیچاروں کو, بغیر کسی مقدمے کے 6 سال 8 سال سے لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی ملک اس طرح کی جو ہے وہ اشرافیہ ہے کہ رات میں آپ جو ہے وہ کوکین پارٹی کرو, صبح جو ہے وہ سیاسی پارٹی چلاؤ, یہ اس طرح کی پارٹی چلتی ہے ملک میں. یہ کرو گے تو ملک میں پاکستان میں کامیاب ہو, ورنہ جو ہے وہ کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ. آپ نے موجودہ حکومت کو نامرد ہونے کا تانا دیا, لیکن آپ اپنی پارٹی اس کی کولیشن گورنمنٹ یار ہوگی نا, ہمیں بھی سیکھنیس جو ہے وہ مل رہی ہوگی, دے دو آپ ہمیں بھی ولیم اس والی بات کا. ہم تو جو ہے وہ ہم تو اس لیے ملیں گے ان کو کچھ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے طاقت دیں. اگر ہم بھی اٹ گئے نا تو پھر تو جو رئیس ہوئی ملتان کی وہ بھی جائے گی. پھر دے دیا نا مشورہ, اجتماعی معافی مانگے عمران خان سے اور ان کی بادشاہت کا اعلان کریں. اچھا, آپ عمران خان کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ میں تو نہیں کہا جھوٹا, آپ کا 1-2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ میں نے تو نہیں کہا جھوٹا, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ان کو بادشاہ معظم ہے, وہ سلطان اعظم ہے, وہ ان کو کیسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں جی, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. وہ اگر کوئی ہو گئی ہوگی بات تو بھائی اب تو میں تو کہہ رہا ہوں اجتماعی ہم بھی معافی مانگ لیں گے. یہ جو سرکار معافی مانگے, اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے, جوڈیشری تو معافی مانگ ہی رہی ہے, تو ہم بھی معافی مانگ لیں گے اور کہیں گے جی ملک میں کوئی آئین کے کتاب کو جلا دو, قانون کی کتاب کو جلا دو, اور کہو کہ سرکار آپ کا کہا ہوا قانون ہے, اب آپ کا کہا ہوا آئین ہے, آپ کا ہر عمل جو ہے وہ سنہری الفاظ ہے. اور اگر آج آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور کل آپ کا دل چاہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرنی, اگلے دن آپ کو یہ بھی الاؤ ہے. ضروری نہیں کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں, آپ اگلے دن اگلی بات کریں, اور جو آپ کہیں گے وہ بات مانی جائے گی. بس یہ ہے. اور ملک کو کہیں, بس سارے لوگ انویسٹرز کو کہیں دنیا بھر کے کہ آ جاؤ بھائی اب یہاں پر اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اب کوئی صحیح غلط کی بات نہیں ہے. جو خان صاحب کہیں گے وہی قانون ہے, کہیں گے, لکھیں گے بھی نہیں, جو خان صاحب کہیں گے وہی قانون ہے, جو وہ کہیں گے وہی آئین ہے. آرمی ان کے انڈر میں ہو جائے گی, جوڈیشری ان کے انڈر میں ہو جائے گی, اور حکومت تو خود ہے وہ. اچھا مصطفیٰ بھائی, یہ بتائیے گا, ماضی میں جب آپ پی ایس پی کے رہنما تھے تو اس وقت شہر قائد کے اور سندھ کے معاملات پہ کافی آپ بات چیت کرتے تھے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آپ متحدہ میں گئے اور جب سے آپ کولیشن میں سندھ گورنمنٹ کے ہیں, اس کے بعد آپ سندھ اور کراچی کو سب کو بھول گئے. نہیں, میں تو بہت زیادہ بات دیکھیے, ابھی ہمارے مذاکرات چل رہے تھے 10-1 والا جو ہمارا جو ایشو تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہماری کامیابی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور ہماری تو ساری جو ہے وہ بات پیپلز پارٹی کے سامنے, پیپلز پارٹی کے جو مسائل ہیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے 15 سالوں میں 16 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا ہے, نہ ایک قطرہ پانی دیا ہے, نہ یہاں پہ جاب دے رہے ہیں, نہ ساری چیزیں کی. تو بالکل ایسا کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ہمارے موقف میں تو اور زیادہ تیزی آئی. اور آج یہ جلسہ جو ہم کر رہے ہیں, ہم یہ حکومت کو تو بتانے جا رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں آج لوگوں کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تائید سے لوگ آج بتائیں گے کراچی کے لوگ کہ بھئی یہ جو آپ کھلواڑ کر رہے ہو پورے پاکستان میں, خاص طور پر سندھ کے اندر, یہ کوئی ٹیکن فار گرانٹیڈ جو ہے وہ لینے والی چیز نہیں. یہ نہیں کہ ہم خاموشی سے, کراچی سرنگو نہیں کرے گا. کراچی جو ہے وہ ہر رنگ نسل زبان والا انشاءاللہ تعالیٰ آج شام 6 بجے باغ جناح پہنچ رہا ہے, اور ہم بتائیں گے کہ بھائی آپ سرنڈر کر سکتے ہو,
سندھ حکومت جو کہ آگے بھی اور پرونچل وہاں جو وہاں اسلام وفاقی حکومت کے آگے بھی یہ کراچی والے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم بتائیں گے. اور اگر ہمیں کراچی اگر کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، نہیں چلا سکتے. آپ 10-1 کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں، ایم کے ایم 10-1 کی کریڈٹ لے رہی ہے اور 53 یوسیز کا آپ نے کہا جی نہیں بنے گی، لیکن ابھی 11 یوسیز کا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ آپ تو باہر پھر کھڑے رہ گئے. دیکھیں جب ہم تو جو ہے ابھی تو یہ 11 یوسیز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. ہم نے جب 244 یوسیز چھوڑی ہیں، لیکن آپ مجھے بتاؤ 244 یوسیز چھوڑنے کا فائدہ ہمارا جو کلیم تھا، سنیں ہمارا کلیم تھا اس میں ہم کامیاب ہوئے نہیں ہوئے.